میں عمرے پہ گیا تو مجھے جو روم ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک روم تھا, اس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی, پوری رات ان کے کہہ ہاں ہوئی حال مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی اس سے, اتنی زور سے آواز. ایک دن میں نکل گیا, میں نے ان سے پوچھا یار یہ تھوڑا رات کو تو آرام کر لو, کون ہو؟ تو پتہ چلا جی کزنوں کے ساتھ لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے. میں نے ان سے کہا دیکھو عمرہ کرنا فرض نہیں ہے, لیکن آپ کی جو فیمیل کزن ہے اس کا آپ سے پردہ کرنا بولو ضروری. بالفرض پردہ نہیں کرتی تو کم از کم فری تو نہ ہونا. ہاں ہاں ہو ایک جوان کزن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ہی کمرے میں سو بھی ادھر ہی رہے ہیں, گپے بھی ادھر ہی مار رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں, انگریز تھوڑی ہیں. محرم نا محرم کی اصطلاح انگریزوں میں ہے, بولو نا. وہ مذہب کو نہیں مانتا, جیسے چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے. وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے پاک ہے نہ پاک ہے, وہ کہتے ہیں پروٹین فل آف پروٹین ہے یا نہیں ہے. یہ کتا بھی کھا جاتے ہیں کیونکہ کتے میں گائے سے زیادہ پروٹین ہے ان کی رائے کے مطابق. تو ان کے یہاں حلال حرام محرم نا محرم نہیں ہے. تو آپ ادھر چلے جاؤ بھائی, پھر چھوڑ دو کزن کیا ہوتی ہے اور خالہ وہ محرم کیا ہوتی ہے, چھوڑ دو. اسلام نے تو پورا ایک دیوار کھینچی ہے. اور سورہ نور میں بھی سورہ حجاب میں بھی پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے. یہ محرم ہے اور یہ نامحرم. لا یبدین زینتہن, عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی الا لآبائہن, سوائے اپنے باپ دادا کے سامنے, بعولتہن اپنے شوہر کے سامنے, اور ابناء بعولتہن ابناء بعولتہن اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا ہے. ایک رشتے کا نام لے کے قرآن نے بتایا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو, بے تکلف ہو سکتی ہو. اس کے علاوہ ساری دنیا کے سارے مرد تمہارے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. آج ہم ماڈرن ہوتے ہوتے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ محرم نامحرم کی ٹرم ایک مولویوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے, دقیانوس لوگوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے. کوئی نوجوان اپنی کزن سے ہنس کے بات نہیں کر رہا, رشتہ دار اس سے کہیں تمہاری کزن ہے یار گپ شپ لگاؤ, وہ کہ یہ میری لیے نامحرم ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس. پرانے خیالات کا. انسان کا دل صاف ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ خدا نہیں چھوڑے گا, دنیا کچھ نہیں, دنیا تو آپ کی اور عزت کرے گی, بڑا لبرل ہے, بڑا ماڈرن ہے, بڑا ماڈرن ہے, خدا نہیں چھوڑے گا. یہ یاد رکھو. یہ جو اللہ بھینس کے دودھ پلا رہا ہے نا ہمیں, سوکھے چارے کھلا کھلا کے بیچ سے خربوزے نکال رہا ہے, اس کا اللہ ہم سے قیمت لے گا. پوری قیمت نہیں, صرف اتنی کہ تم نے شکر ادا کیا. کہ پوری قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ کو. اتنا پوچھے گا کہ خربوزے کھا کے اور میری نعمتیں صبح و شام کباب پراٹھے کھا کے, کمبختو میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے, یہ فرق تم نے کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ لبرل بن رہے ہو, خدا کو آپ کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار اب عمرے جیسے مبارک سفر میں بھی یہ ہو رہا ہے. کزنیں ہاں وہ پوری رات کہہ کے لگ رہے ہیں ایک کمرے میں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اول تو کزن کو چاہیے اپنے میل کزن سے پردہ کرے. پردہ نہیں کرتی, بے تکلف تو نہ ہو نا. بے تکلف بھی ہوتی ہے تو اس سفر میں تو نہ ہو, کم از کم اس سفر میں تو نہ ہو. یہ تو عمرے کا سفر ہے. مذہب چند رسومات کا نام رہ گیا ہے جو اسلام کی. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس بے حیائی سے آہستہ آہستہ ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ. گورے آج جو گدے گھوڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں نا, ابا کہیں نہیں پتا, ان کے تو خالہ چچا ہی نہیں ہوتی. کبھی سنا اوباما صاحبہ کی خالہ آئی ہوئی ملنے کے لیے, عید پہ بلایا انہوں نے اس کو؟ ہوں گی, مجھے میں اتنا بڑا الزام نہیں لگاتا کسی پہ, لیکن کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں. تو یہ آہستہ آہستہ جو بے تکلفیاں ہو رہی ہیں نا براڈ مائنڈڈ بن کے, اس کی سزا آپ کی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی. کیونکہ یہ براڈ مائنڈڈ بڑھتے بنتے آپ پھر وہ حدود آہستہ آہستہ کراس کرو گے جو آج آپ برا سمجھ رہے ہو جس کو, لیکن کل وہ حدود کراس ہوں گی.